اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو صفت حلیم ہے اور صفت صبور ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اعلانیہ نافرمانی کرتے ہیں، اور اعلانیہ نہ بھی کریں، پوشیدہ کریں، لیکن خدا پر تو پھر بھی کھلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو غیب اور شہادت کا معاملہ نہیں ہے، اس کے لیے تو جیسے غیب ہے اسی طرح اس کے سامنے ظاہر ہے۔ ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے، ظاہر و باطن کا فرق تو بندوں کے اعتبار سے، مخلوق کے اعتبار سے، لہذا اب کوئی گناہ چھپ کر کیا جائے خدا اسے بھی دیکھ رہا ہے، اور کوئی گناہ اعلانیہ کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے، اس کی حدود کو پامال کیا جائے، اس کے احکام سے روگردانی کی جائے، تو ایک بادشاہ، ایک مالک الملک، ایک شہنشاہ، ایک بادشاہوں کا بادشاہ، وہ چاہے تو ایک لمحے کے اندر سزا دے، عقاب فرمائے، فنا کر دے کہ میں تمہیں اتنی نعمتیں دیتا ہوں، تمہیں عدم سے وجود میں لایا، تمہیں زندگی دی، تمہارے اوپر نعمتوں کی بارشیں کر دی، اور اس کے باوجود تم میری نافرمانی کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو فنا کر دے اور اسی وقت انہیں سزا دے اور ان سے بدلہ لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اپنی صفت الحلیم کا اظہار فرماتا ہے، اپنی صفت الصبور کا اظہار فرماتا ہے، بہت حلم والا، بہت زیادہ صبر والا۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتا۔ قرآن پاک کی 2 آیات اسی مفہوم کے اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب ہی بہت بخشنے والا، رحمت والا ہے، اور تیرا رب ہی بہت بخشنے والا، رحمت والا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا۔ فرمایا اگر اللہ لوگوں کا ان کے اعمال کی وجہ سے مواخذہ کرے، گرفت کرے، ان کو پکڑے اگر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی وجہ سے، تو فرمایا لعجل لهم العذاب، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے عذاب میں جلدی کرے کہ ادھر بندے نے گناہ کیا، ادھر پکڑ لیا، ادھر کسی کافر قوم نے کفر کیا، سرکشی کی، نافرمانی اختیار کی، اللہ تعالیٰ روئے زمین سے مٹا دے، اسی وقت عذاب ان پہ نازل کر دے۔ اسی طرح اور گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے، اللہ تعالیٰ اسی وقت عذاب دے دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لہم موعد، لیکن ان کے لیے ایک مدت ہے، ایک وعدے کا وقت ہے، وعدے کا دن ہے کہ جس سے وہ ٹلنا اور ہٹنا نہیں پائیں گے۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے اور ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے کہ تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو مہلت دی جاتی ہے اور اسے مزید جو ہے وقت دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، توبہ کر لے، معافی کا راستہ اختیار کرے، معافی مانگ لے، گناہوں پہ نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے سزا دے تو پھر عذاب میں جلدی کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت کا وقت دے دیا۔ اسی طرح ایک دوسری آیت مبارکہ ہے، اس میں ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ فرمایا اور اگر اللہ لوگوں کو ان لوگوں کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے پکڑے، سزا دے، تو فرمایا ما ترک علیہا من دابۃ، تو روئے زمین پر کسی چلنے والے کو باقی نہ چھوڑے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہ کی وجہ سے گرفت کرے تو پھر روئے زمین پر کوئی چلنے والا باقی نہ رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ صبور ہے، صبر کا اظہار فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ حلیم ہے، حلم کا اظہار فرماتا ہے کہ لوگوں کو فوری سزا نہیں دیتا، بلکہ کیا ہے وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہلت دیتا ہے ایک مقررہ مدت تک۔ اب وہ ہر اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، بہت ساری قوموں کے اعتبار سے ان کی مدتیں تھیں، دوسروں کے اعتبار سے ان کی مدتیں ہیں، آج کے زمانے کے لوگوں کے اعتبار سے مختلف مدتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہ اور جو اپنی جانوں پہ وہ ظلم کرتے ہیں ان کی وجہ سے فوری گرفت نہیں فرماتا، اگر گرفت فرمائے
تو فرمایا کہ پھر روئے زمین پر کسی کو چھوڑے ہی نہیں، پھر میں آپ ختم، کیونکہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ ہم جانتے ہیں، ہماری تنہائی کیسی ہوتی ہے، ہماری خلوت کیسی ہوتی ہے، ہم جو ہے وہ کن کن برے افعال کے مرتکب ہوتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، ہمارے دل کے خیالات کیا ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، اور ہم سے زیادہ ہمارے خدا کو پتہ ہے۔ تو اگر ہمارے اعمال پر اور ہماری ظلم و زیادتی پر اور ہمارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ گرفت فرمائے تو پھر ہم روئے زمین پہ باقی نہ رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے کیونکہ وہ حلیم ہے، وہ صبور ہے، وہ حلم فرماتا ہے، وہ صبر کا اظہار فرماتا ہے کہ بندوں کو فوری سزا نہیں دیتا۔